بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ، ایمان اور فرائض کے ذریعے ریاکاری نہ کرتا ہو لیکن نوافل اور ان سنتوں کے ذریعے ریاکاری کرے جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں۔ چنانچہ وہ تنہائی میں ثواب کی رغبت نہ ہونے کی وجہ سے سستی کرے اور اس سستی کو ثواب کی امید پر ترجیح دے اور ریاکاری کے لیے نوافل و مستحبات کو بجا لائے۔ مثلا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے باجماعت نماز پڑھے، مریض کی عیادت کرے، جنازے کے پیچھے چلے، غسل میت میں شریک ہو، اسی طرح نماز تہجد پڑھے، عرفہ، عاشورہ، پیر یا جمعرات کو روزہ رکھے۔ ان تمام اعمال کو ریاکار لوگوں کی مذمت سے بچنے اور اپنی تعریف کرنے کے لیے بچا لائے، اور اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ اگر یہ تنہا ہوتا تو فرض کے علاوہ کوئی عمل نہ کرتا۔ ایسی ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ماقبل سے کم ہے، کیونکہ دوسرے درجے والے نے خالق عز و جل کی تعریف پر مخلوق کی تعریف کو ترجیح دی، جبکہ اس نے بھی یہی کیا، مگر اس نے یہ سب کچھ مخلوق کی مذمت کے خوف سے کیا، اللہ عز و جل کی مذمت کے خوف سے نہیں۔ گویا لوگوں کی مذمت اس کے نزدیک اللہ عز و جل کے عذاب سے بڑھ کر ہوئی۔ بہرحال اس کا نفلی عبادات کرنا عذاب سے ڈر کر نہیں تھا، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ نوافل کے ترک پر عذاب نہیں۔ چنانچہ اس کی ریاکاری دوسرے درجے والی کی ریاکاری کے مقابلے میں آدھی ہے، لہذا اس کا عذاب بھی آدھا ہوگا۔ یہ اصل عبادت میں ریاکاری کا بیان تھا۔ دوسری قسم اصل عبادات نہیں بلکہ صفات عبادات کے ذریعے ریاکاری کرنا، اس کے بھی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ایسے فعل کے ذریعے ریاکاری کرنا جس کے چھوڑنے سے عبادت میں کچھ نقصان ہو۔ مثلا کوئی شخص جلدی جلدی رکوع و سجود اور مختصر قرات پر اکتفا کرتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو وہ نہایت ہی اچھے انداز میں رکوع و سجود کرتا ہے، ادھر ادھر متوجہ ہونے کو ترک کر دیتا اور 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا کرنے والا شخص اپنے رب تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ گویا ایسا کرنے والا شخص تنہائی میں اللہ عز و جل کے باخبر ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی انسان اسے دیکھتا ہے تو اس کے لیے اپنی نماز اچھی کرتا ہے۔ اسے مثال سے یوں سمجھے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کے پاس چوکڑی مار کر یا ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، اور اتنے میں اس کا غلام آ جائے تو سیدھا ہو کر اچھی طرح بیٹھ جائے، تو یقیناً یہ غلام کو آقا پر مقدم کرنا اور آقا کی توہین کرنا ہے۔ یہی حال اس ریاکار کا بھی ہے جو بجائے تنہائی کے لوگوں کے سامنے اپنی نماز کو اچھا کرتا ہے، اور یہی حال اس شخص کا بھی ہے جو کھوٹے دینار یا بیکار بیج زکوٰۃ میں دینے کو تیار ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دیکھ لے تو اچھے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تاکہ دیکھنے والا میری مذمت نہ کرے۔ اسی طرح ریاکار روزہ دار بھی ہے جو مخلوق کی خاطر بحالت روزہ غیبت اور فحش کلامی سے بچتا ہے، لیکن یہ میری مذمت نہ کریں، اسے روزہ جیسی عبادت کی تکمیل کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ ریاکاری کا یہ درجہ بھی ممنوع ریاکاری میں داخل ہے، کیونکہ اس میں مخلوق کو خالق عز و جل پر ترجیح دینا پایا جا رہا ہے، لیکن یہ ریاکاری اصل عبادت کے ذریعے ریاکاری کرنے کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر ریاکار کہے کہ میں نے تو یہ سب لوگوں کی زبانوں کو غیبت سے بچانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جب وہ رکوع و سجود میں کمی اور میرا دائیں بائیں متوجہ ہونا دیکھیں گے تو ان کی زبانیں مذمت اور غیبت میں کھل جائیں گی، لہذا میرا ارادہ محض ان کو اس گناہ سے بچانے کا تھا۔ جواب۔ اس سے کہا جائے گا، بات یوں نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ ایک شیطانی چال اور مکر و فریب ہے، کیونکہ جو نماز ریاکار نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے ادا کی ہے، اس میں کمی کا نقصان اسے غیبت کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے زیادہ ہے، اور اگر اسے ابھارنے والا دین ہی تھا تو اسے اپنے نفس پر زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ ایسے ریاکار کا حال تو محض اس شخص کے جیسا ہے جو بادشاہ کو ایک لونڈی تحفے میں پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ اسے انعام و اکرام سے نوازے یا کوئی جاگیر دے، لیکن لونڈی اندھی، لولی، لنگڑی اور بدصورت ہے۔ جب بادشاہ اکیلا ہو تو یہ شخص ایسا تحفہ دینے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب اس کے پاس اس کے غلام ہو تو ان کی مذمت کے خوف سے تحفہ دینے سے رک جاتا ہے، اور یہ بات ناممکن ہے جو بادشاہ کے غلاموں کا لحاظ کرے اسے بادشاہ کے غلاموں سے زیادہ بادشاہ کا لحاظ نہ ہو۔ اس سلسلے میں ریاکار کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ریاکاری کے ذریعے لوگوں میں قدر و منزلت اور تعریف کا خواہش مند ہو، یہ یقیناً حرام قطعی ہے، اور دوسری حالت یہ کہ وہ کہے رکوع و سجود کو اچھا کرنے میں میرا اخلاص باقی نہیں رہتا، اور اگر میں کمی کرتا ہوں تو اللہ عز و جل کے ہاں میری نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی مذمت و غیبت بھی مجھے تکلیف دیتی ہے، لہٰذا میں اچھے رکوع و سجود سے صرف لوگوں کی مذمت کو دور کرنے کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور اس پر ثواب کی امید نہیں کرتا، اور یہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں نماز کی اچھی ادائیگی کو چھوڑ دوں تو ثواب بھی نہ ملے اور مذمت کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اس میں کچھ سوچ و بچار ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اچھی ادائیگی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت میں مخلص بھی ہو۔ اگر اس اخلاص کی نیت حاصل نہیں تو اسے چاہیے کہ تنہائی میں اس کی عادت بنائے
اس کے لیے جائز نہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ ریاکاری کر کے خود سے مذمت کو دور کرے، بے شک یہ اللہ عز و جل کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے، جیسا کہ اس سے متعلق پہلے گزرا۔ دوسرا درجہ ایسے فعل کے ذریعے ریاکاری کرنا جس کے ترک کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو اور اس کو کر لینا عبادت کو تام و مکمل کرنے کے حکم میں ہو۔ مثلا لمبے رکوع و سجود اور طویل قیام کرنا، نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی حیت اختیار کرنا، تکبیر اولیٰ کے لیے جلدی کرنا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف آرام سے جانا اور قرات میں عادتاً پڑھی جانے والی صورت سے زیادہ تلاوت کرنا، یوں ہی رمضان کے روزوں میں تنہائی اور خاموشی زیادہ اختیار کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے میں اچھے سے اچھا مال نکالنا اور کفارے کی ادائیگی میں مہنگا غلام آزاد کرنا، یہ تمام وہ افعال ہیں کہ اگر ریاکار تنہا ہوتا تو ان میں سے کوئی فعل نہ کرتا۔ تیسرا درجہ ریاکار ایسے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرے جو نفس نوافل میں داخل نہ ہو، مثلا دیگر لوگوں سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، پہلی صف کا قصد کرنا اور امام کی دائیں جانب جگہ حاصل کرنا وغیرہ۔ اللہ عز و جل بخوبی جانتا ہے کہ یہ تمام وہ افعال ہیں کہ اگر ریاکار تنہائی میں ہوتا تو کوئی پرواہ نہ کرتا کہ کہاں کھڑا ہونا ہے اور کب تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ یہ سب ریاکاری کے درجات رکن ثانی کے اعتبار سے تھے، ان میں سے بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، البتہ صفات عبادات کے ذریعے ریاکاری کرنے کے یہ تمام کے تمام درجات قابل مذمت ہیں۔ تیسرا رکن یعنی جس کے باعث ریاکاری کی جاتی ہے، کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وہ مال و جاہ کے حصول یا کسی غرض کی خاطر ریاکاری کرتا ہے، اس کے بھی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ سب سے بڑا اور سخت درجہ ہے، یعنی ریاکار کا مقصد کسی گناہ پر قادر ہونے کا ہو۔ مثلا کوئی شخص عبادت کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے اور خود کو کثرت نوافل اور شبہ والی چیزوں سے بچنے والا ظاہر کر کے متقی و پرہیزگار دکھاتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے ایمانت دار سمجھیں اور اسے قاضی یا اوقاف کا متولی بنا دیا جائے، یا پھر وصیتوں اور یتیموں کے مال کی ذمہ داری سونپ دی جائے، یا زکوٰۃ اور صدقات تقسیم کرنے پر مامور کر دیا جائے تاکہ جس قدر چاہے ان مالوں میں سے ہڑپ کر جائے، یا اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں اور وہ انہیں ہضم کر کے انکاری ہو جائے، یا حج کے راستے میں خرچ کیے جانے والے مال اس کے سپرد کیے جائیں اور وہ ان میں سے کچھ یا تمام مال ہتھیا لے، یوں وہ گناہ بھرے مذموم مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر پرہیزگاروں جیسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور بعض نصیحت کرتے ہیں، جبکہ ان کا مقصد بدکاری کرنے کے لیے کسی لڑکے یا عورت کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے لوگ علمی و فکری مجالس اور قرآن پاک کے حلقوں میں حاضر ہو کر علم اور قرآن سننے میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ان کا مقصد محض عورتوں اور امرد لڑکوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یوں ہی ایسے لوگ کبھی حج کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اپنے ہم سفر لڑکے یا عورت پر قابو پانا ہوتا ہے۔ یہ تیسرے رکن کے اعتبار سے ریاکاروں میں اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کو اپنے گناہ کا ذریعہ و آلہ بنا لیا ہے اور اپنے گناہوں کو فسق و فجور کی منڈی کا سامان ٹھہرا دیا ہے۔ انہی ریاکاروں کے قریب قریب وہ شخص بھی ہے جو کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اسے گناہ پر تہمت لگائی جاتی ہے، لیکن وہ گناہ پر اڑا رہ کر خود سے تہمت کو دور کرنے کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو امانت کا انکار کرتا ہے اور لوگ اسے خیانت کی تہمت لگاتے ہیں تو وہ مال صدقہ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کہا جائے کہ جو خود اپنا مال صدقہ کرتا ہے وہ کسی کا اور کا مال کس طرح کھا سکتا ہے۔ اسی کی مثال وہ شخص بھی ہے جسے کسی لڑکے یا عورت کے ساتھ فعل بد کرنے کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ اس تہمت کو دور کرنے کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری کا اظہار کرے۔ دوسرا درجہ ریاکار کا مقصد دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل کرنا ہو، یعنی مال حاصل کرنا یا کسی معزز و خوبصورت عورت سے نکاح کرنا۔ مثلا کوئی شخص گریہ داری کرتا ہے اور بعض نصیحت میں مشغول رہتا ہے تاکہ اسے مال حاصل ہو اور عورتیں اس سے نکاح کرنے میں راغب ہوں۔ ایسی صورت میں چاہے اس کا مقصد یا تو کسی معین عورت سے نکاح کرنے کا ہو یا پھر کسی بھی خوبصورت و معزز عورت سے نکاح کرنا ہو، یوں ہی اس درجے میں وہ شخص بھی شامل ہے جو عبادت گزار عالم کی لڑکی سے شادی کرنے میں رغبت رکھتا ہے اور اس عالم کے سامنے اپنے علم و عبادت کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروا دے۔ ریاکاری کا یہ درجہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں ریاکار نے اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے دنیاوی سامان کی چاہت کی ہے، لیکن یہ درجہ پہلے والے کے مقابلے میں کم سخت ہے کیونکہ اس میں ریاکاری سے مقصود جائز کام ہے۔ تیسرا درجہ ریاکار کا ریاکاری سے مقصود دنیاوی فائدہ، مال کا حصول یا نکاح کا ارادہ نہ ہو، بلکہ اپنی عبادت کو اس لیے ظاہر کرے تاکہ کوئی اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور اسے خاص اور نیک لوگوں میں شمار کیا جائے اور اس کے بارے میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ عام لوگوں میں سے ہے۔ مثلا کوئی شخص تیز چلنے کا عادی ہو، لیکن جب لوگ اسے دیکھیں تو وہ اپنی چال کو بدل دے
اور جلد بازی کو ترک کر دے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ باوقار نہیں بلکہ جلد باز ہے۔ اسی درجے میں وہ شخص بھی ہے جو ہنستا ہے یا مذاق کر بیٹھتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں لوگ اسے بنظر حقارت نہ دیکھیں، لہذا لمبی سانس لے کر استغفار کرتا ہے اور غمگین ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے۔ انسان اپنے آپ سے کس قدر غافل ہے، جبکہ اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ اگر یہ شخص تنہائی میں ہوتا تو یہ سب اس پر ذرا بھی گراں نہ گزرتا۔ اسے صرف یہ خوف تھا کہ اسے عزت و توقیر کے بجائے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اسی طرح اس درجے میں وہ شخص بھی ہے جو ایک گروہ کو نماز تراویح یا تہجد پڑھتے، جمعرات یا پیر کا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے دیکھتا ہے تو ان کی موافقت کرتا ہے تاکہ لوگ اسے عبادت کے معاملے میں کاہل نہ کہیں اور اسے عام لوگوں میں سے نہ قرار دیں، جبکہ یہی شخص اگر اکیلا ہوتا اور لوگوں کے درمیان نہ ہوتا تو ان اعمال میں سے کوئی عمل بجا نہ لاتا۔ یہی مثال اس شخص کی بھی ہے جو یوم عرفہ، عاشوراء یا حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں روزانہ رکھنے کے باوجود پیاسا رہتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس خوف سے پانی نہیں پیتا کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص روزہ دار نہیں ہے، لہذا جب لوگ اسے روزہ دار گمان کر لیتے ہیں تو یہ ان کی وجہ سے کھانے پینے سے رک جاتا ہے، یا اسے کھانے کے لیے دعوت دی جائے تو انکار کر بیٹھتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اس کا روزہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزہ دار ہونے کی صراحت تو نہیں کرتا لیکن یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے عذر ہے۔ یوں یہ شخص دو خباستوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، ایک اپنے روزہ دار ہونے کی ریاکاری، جبکہ حقیقت میں وہ روزہ دار بھی نہیں، دوسرا اپنے مخلص ہونے کی ریاکاری، لہذا وہ اس بات سے بچتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عبادات کا تذکرہ ہو، لیکن ریاکاری میں یوں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ شخص اپنی عبادات کو چھپانے والا ہے۔ ایسا شخص اگر پانی پینے پر مجبور ہو جائے تو اپنے بارے میں صراحتاً یا کنایتاً عذر پیش کرنے سے صبر نہیں کرتا، یا تو اپنی ایسی بیماری ظاہر کر دیتا ہے جو شدت پیاس کی باعث ہو اور روزہ رکھنے سے مانے ہو، یا کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑا ہے۔ بسا اوقات ایسا شخص پانی پیتے ہی اپنا عذر پیش نہیں کرتا تاکہ اسے ریاکار نہ سمجھا جائے، بلکہ کچھ صبر کرنے کے بعد اپنا عذر بطور حکایت پیش کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے فلاں شخص دوستوں سے بہت محبت کرتا ہے اور خواہش مند رہتا ہے کہ کوئی انسان اس کے کھانے میں سے کھائے، اس نے آج مجھے دعوت پیش کی تو میں اس کا دل رکھنے کی خاطر انکار نہ کر سکا۔ یا پھر کہتا ہے میری ماں بہت کمزور دل اور مجھ پر بہت مہربان ہے، اس کے خیال میں اگر میں نے ایک روزہ بھی رکھا تو بیمار ہو جاؤں گا، لہذا وہ مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتی۔ یہ اور اس قسم کی تمام باتیں ریاکاری کی نشانیاں ہیں۔ یہ اسی وقت زبان پر آتی ہیں جب ریاکاری کی جڑ باطن میں مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جہاں تک مخلص کی بات ہے تو اسے مخلوق کی نظر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے روزے کی رغبت نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ اس بات کا ارادہ ہرگز نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھا جائے جو اللہ عز و جل کے علم کے خلاف ہو، اور یوں وہ اپنی عبادت میں ریاکاری کی ملاوٹ کرنے والا ہو جائے۔ اگر اسے روزے کی چاہت ہوتی ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے روزے دار ہونے پر صرف اللہ عز و جل ہی باخبر ہو، اس کے علاوہ کوئی مطلع نہ ہو۔ بعض اوقات کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ اپنی عبادت کو ظاہر کرے گا تو لوگ اس کی پیروی کریں گے اور لوگوں کی عبادت میں رغبت بڑھ جائے گی، مگر اس کی اس نیت میں شیطان کا مکر و فریب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق تفصیل اور شرائط آگے آ رہی ہیں۔ یہ تمام کے تمام ریاکاری کے درجات اور ریاکاروں کی مختلف قسموں کے مراتب تھے جو کہ سب اللہ عز و جل کی ناراضی اور عذاب کا باعث ہیں۔ ریاکاری محلکات میں انتہائی شدید ہے۔ اس کی شدت میں سے ایک بات وہ بھی ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ ریاکاری کا اثر چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء پھسل جاتے ہیں تو ان جاہلوں کا ذکر ہی کیا جنہیں نفس کی آفتوں کا علم ہے، نہ دل کے فریبوں کا۔ چوتھی فصل، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ریاکاری کا بیان۔ ریاکاری کی دو قسمیں ہیں، جلی جو بالکل واضح ہو، خفی جس میں پوشیدگی ہو۔ جلی ریاکاری وہ ہے جو عمل پر ابھارتی ہے اور اس کی ترغیب دیتی ہے اگرچہ ثواب کی نیت ہو۔ خفی ریاکاری وہ ہے جو تنہا علم پر نہیں ابھارتی لیکن ثواب کی نیت سے کیا جانے والا عمل اس کے سبب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہر رات تہجد پڑھنے کا عادی ہے اور یہ عمل اسے مشکل بھی لگتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے وہ چست ہو جاتا ہے اور رات کو اٹھنا اسے آسان لگتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو محض مہمان کو دکھانے کے لیے وہ تہجد نہ پڑھتا۔ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریاکاری ہے جو نہ عمل میں مؤثر ہوتی ہے نہ آسانی پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں موجود ہوتی ہے۔ چونکہ عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لہٰذا اس کو علامات ہی کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے پر خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں، وہ ریاکاری کا تصور نہیں کرتے بلکہ اسے ناپسند کرتے ہوئے اپنے عمل کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ان کے عمل کی خبر ہوتی ہے تو انہیں اس سے خوشی و راحت محسوس ہوتی ہے اور عبادت کی مشقت ان کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ خوشی اس پوشیدہ ریاکاری پر دلالت کرتی ہے جس سے سرور پیدا ہوتا ہے۔
اگر دل لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو لوگوں کے مطلع ہونے کے سبب خوشی بھی نہ ہو۔ جس طرح پتھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح ریاکاری دل میں گھر کیے ہوتی ہے۔ لہذا لوگوں کے مطلع ہونے پر خوشی و سرور حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ اس اطلاع کے سبب سرور کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کراہیت نہیں پاتا، تو یہ بات ریاکاری کی پوشیدہ رکھ کے لیے قوت اور غذا بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص اپنے اندر کوئی پوشیدہ حرکت محسوس کرتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل صراحت کے ساتھ اگرچہ نہیں لیکن کسی بھی سبب سے اشارتاً یا کنایتاً لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ بعض اوقات پوشیدہ ریاکاری میں مبتلا شخص ڈرتا ہے اور صراحتاً و اشارتاً ریاکاری کا اظہار نہیں کرتا، لیکن عادات و صفات کے ذریعے اظہار کر دیتا ہے۔ مثلاً کمزوری ظاہر کرنا، چہرے پر زردی، آواز پست، ہونٹوں اور تھوک کی خشکی، آنسو کے آثار اور نیند کا غلبہ ظاہر کرنا جو کہ تہجد گزار ہونے پر دلالت کرے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریاکاری یہ ہے کہ بندہ نہ اپنی عبادت کو ظاہر کرنا چاہے، نہ ہی اس کے ظہور سے خوشی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تمنا کرے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو سلام میں پہل کریں اور اس کے ساتھ عزت و خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اس کی تعریف کریں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، خرید و فروخت میں اس کے ساتھ رعایت برتیں اور اس کے لیے جگہ کشادہ کریں۔ نیز اگر کوئی ان معاملات میں سے کسی معاملے میں کمی کرے تو اس بندے کے دل میں یہ بات گراں گزرے اور وہ اس بات کو اپنے متعلق بہت بعید خیال کرے۔ گویا یوں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جس عبادت کو پوشیدہ طور پر بجا لا رہا ہے، اگرچہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لیکن اس کے سبب اپنی تعظیم و احترام چاہتا ہے۔ اگر اس نے یہ عبادت نہ کی ہوتی تو اسے لوگوں کو اپنی شان میں کوتاہی کرنا برا معلوم نہ ہوتا۔ لہذا جب تک مخلوق کے متعلق عبادت کا وجود عدم کی طرح نہ ہو جائے، انسان اللہ کے علم پر قناعت کرنے والا نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی وہ اس ریاکاری کے اثر سے پاک کہلائے گا جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ مذکورہ تمام صورتوں میں اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے اور اس سے صدیقین ہی بچ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت علماء سے فرمائے گا، کیا تم پر کشادگی نہیں کی گئی تھی؟ کیا تمہیں اسلام میں پہل نہیں کی گئی تھی؟ کیا تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کی گئی تھیں؟ حدیث پاک میرے آقاروں کے متعلق مروی ہے، تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، تم اپنا اجر لے چکے ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔